بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے۔ تنافس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ہرس میں کام کرنا اور مقابلے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کرنا۔ نیکی کرنے والے نیکی کے میدان میں اتر کر اپنے جوہر دکھائیں۔ حسن بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث منقول ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ رمضان کا مبارک مہینہ جس میں حق تعالی شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اگر یہ خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ انسان اپنی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے مغفرت سے محروم رہے تو انسان کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا۔ ہماری ہلاکت میں کیا شبہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ مغفرت کی صورت یہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں ہر نیکی کا اجر حق تعالی شانہ کے ہاں 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، ہم اس مہینے میں جس طرح روزہ اور تراویح کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ذکر و اذکار کو بھی اہتمام سے کریں۔ یوں تو بہت سارے نیک اعمال ہیں جو ہمیں ہر موسم میں کرنے چاہیے، چونکہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے ذیل میں کچھ اعمال احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر رمضان المبارک میں ان کا خصوصی اہتمام کر لیا جائے تو اجر بھی زیادہ ملے گا اور رمضان المبارک میں پابندی سے کرنے کی وجہ سے عادت بھی بن جائے گی اور سال بھر ان پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ چند اذکار درج ذیل ہے، شاید یہی ہماری مغفرت کا سامان بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے۔ سنن ترمذی کے حاشیے میں اسی حدیث کے تحت امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حدیث بالا میں جس الف لام میم کا ذکر ہے وہ سورۃ الفیل کے شروع والا لفظ ہے۔ اگر سورۃ البقرہ کے شروع کا لفظ الف لام میم کو ایک بار پڑھے تو اس حساب سے 90 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ ایک مد 3 الف کے برابر ہوتی ہے، چونکہ اس لفظ کے اندر 2 مد اور 3 حروف ہیں، تو اس حساب سے اس لفظ میں کل 9 حروف بنتے ہیں۔ 9 کو 10 سے ضرب دیں تو 90 نیکیاں ایک لفظ پر بنتی ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے تو اس حساب سے 90 کو 70 سے ضرب دیں تو 6300 نیکیاں قرآن کریم کے ایک لفظ پڑھنے پر ہیں۔ اگر ہم ہمت کر کے روزانہ ایک پارہ قرآن کی تلاوت کر لیں تو نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان کلمات کو ایک دفعہ پڑھتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کو 20 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک میں 20 لاکھ کو 70 سے ضرب دیں تو 14 کروڑ نیکیاں ایک دفعہ پڑھنے پر ملتی ہیں۔ اگر ہم ہمت کر کے روزانہ
ان مبارک کلمات کی ایک تسبیح پڑھ لیں تو نیکیاں 14 ارب بن جاتی ہیں، اور اگر اس کے عدد کو زیادہ کر لیں اور پورے ماہ کا حساب کریں تو نیکیاں اعداد و شمار سے کہیں زیادہ حاصل ہو سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر ایک بار پڑھتا ہے تو 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 لاکھ درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں 10 لاکھ کو 70 سے ضرب دیں تو نیکیاں 7 کروڑ ملتی ہیں، اور 7 کروڑ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 7 کروڑ درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام صرف یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے بازار آتے، چوتھا کلمہ پڑھتے اور فضیلت لے کر واپس چلے جاتے تھے۔ کاش ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک میں 12 کو 70 سے ضرب دیں تو 84 سال کی عبادت کا ثواب ایک دفعہ اوابین کے نوافل پڑھنے پر ملتا ہے۔ اگر ہم رمضان کا پورا مہینہ اہتمام کے ساتھ اوابین کی نماز ادا کریں تو ثواب 25,200 سال کا ہو جائے گا، اور یہ 6 رکعت مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت سے ادا کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض فقہا فرماتے ہیں، جو شخص نماز مغرب کے فرائض کے بعد 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نفل مزید پڑھ لے تو چونکہ یہ بھی 6 رکعت بن جاتی ہیں، لہٰذا امید ہے کہ حق جل شانہ اس پر بھی اوابین کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دفعہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے 1,000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور رمضان المبارک میں 49,000 فرشتے 70,000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور اگر ہم کوشش کر کے اس کی بھی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں تو 49 ارب نیکیاں روزانہ کی بنیاد پر ملیں گی۔ اگر اس کے عدد کو بھی بڑھا لیا جائے اور پھر پورے مہینے کا حساب لگائے تو نیکیوں کا حساب کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے درج ذیل درود پاک 80 بار پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، اور 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رمضان المبارک میں 80 کو 70 سے ضرب دیں تو 5,600 سال کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور 80 کو 70 سے ضرب دیں تو 5,600 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ہے، اور جو شخص عشاء اور فجر کی دونوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اس کے لیے پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں سورۃ القدر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر ہم پوری رات عبادت نہ بھی کر سکیں تو صرف عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے رہے تو بھی نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے۔ یہ ماہ مبارک بہت ہی رحمت اور برکت والا ہے اور حق تعالی شانہ کا مہمان مہینہ ہے۔ یہ تو لمحہ لمحہ کر کے گزر ہی جائے گا۔ اگر ہم ہمت کر کے ان لمحات کو قیمتی بنا لیں اور دیگر اعمال کے علاوہ مذکورہ اعمال کو بھی اپنے عمل کا حصہ بنا لیں
تو ایک انتہا اور گراں قدر قسم کا انمول خزانہ ہمارے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو ان اعمال سے بھی بچائے رکھیں جن سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کاش ہمیں یقین ہو جائے کہ روز محشر ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، لیکن کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مذکورہ احادیث کے حوالہ جات۔